برباد کر دیا, ملک کی تباہی کر دی. کل یہ کہتے تھے کہ حکومتوں, ایک اور آرگومنٹ ہے ان کا کہ قرضے کم ہو جائیں گے. جتنے یونٹس آپ نے 300 سے زیادہ یونٹس بیچے ہیں اس سے قرضے کم ہوئے اس ملک کے بڑے ہیں. پھر جی یہ خسارے میں جا رہے ہیں. حکومت کا کام تو نہیں ہے کہ یہ بزنس کرے اور خسارے میں چیزیں چلائے. کل آپ نے جی ٹی ایس بیچ دی, اس کے اتنے قیمتی پراپرٹی تھی وہ ساری بیچ دی. اب آپ دوبارہ میٹرو بس کے ذریعے شروع کر رہے ہیں, وہی خسارے کا پھر شروع کر رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب یہ بڑا ہم نے کوئی عالیشان کام کر رہی ہے. کل آپ بند کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت کا کام نہیں. اب پی اے اے کو بھی یہی کہہ رہے ہیں. ایک تو پی اے اے کے جو ایسٹس ہیں ان پہ نظر ہے. انہوں نے جو اثاثوں کی قیمت لگائی ہے وہ 272 ارب روپے کی لگائی ٹوٹل پاکستان کے. اس میں روزویلٹ ہوٹل بھی ہے, اس میں سبسکرائبر 19 ممالک کے اندر, بیرون ممالک اس کی جائیدادیں, پاکستان کے اندر جو جائیدادیں ہیں اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. مثلا یہ بلو ایریا والا ہے, اس کو ذرا دیکھیں. مثلا مشرف دور میں جو روزویلٹ ہوٹل کا جو آڈٹ ہوا تھا اور اس کی جو کمرشل پرائس آئی تھی وہ تقریباً $1 بلین سے زیادہ کی تھی. پچھلی حکومت بھی وہ ٹرمپ کے داماد کو دینا چاہتی تھی $600 ملین. یہ مشرف دور کی بات کر. آج تو پراپرٹیز کی قیمتیں نیو یارک کے اندر اور بھی زیادہ. تو 272 ارب روپے سے زیادہ تو وہی بن جاتا ہے. پھر سکرائب ہوٹل ہے, 625 کمرے ہیں اس کے. کہاں پہ ہے؟ پیرس کے اندر. پیرس پہ کہاں پہ ہے؟ شانزے لیزے اسٹریٹ پہ, جہاں میں سینٹی میٹرز کے اندر جگہ جو ہے وہ فروخت ہوتی ہے, سینٹی میٹرز کے اندر. اور پھر باقی بھی اسی طرح کی ساری پراپرٹیز ہیں اس کی 272 ارب روپے میں. پھر پی اے اے کے پاس جو اصل ہے وہ تو ون ٹائم ایسٹ ہے نا. پی اے اے کا جو اصل ایسٹ ہے وہ کیا ہے؟ 92 لینڈنگ روٹس ہیں. 92 جگہ پہ مختلف دنیا کے ممالک کے اندر پی اے اے اتر سکتی ہے. پی اے اے وہاں سے فلائٹ کر سکتی. ایک وزیر صاحب نے وہ بیان دیا تھا جس کی وجہ سے ہمارا بٹھا ہی بیٹھ گیا پی اے اے کا. اب دوبارہ شروع ہو رہا ہے. صرف 40% جو ٹوٹل ریونیو ہے وہ ایک ملک سے آتا ہے, صرف انگلینڈ سے. آپ کا وہ بند پڑا ہے, ابھی شروع ہو جائے گا. لیکن اس وقت بھی اس کے باوجود پی اے اے اس وقت پروفٹ میں چلے گی. ابھی مارچ کا مجھے یہ بتا رہے تھے, میرے ساتھ بیٹھے ہیں ہدایت خان صاحب ہیں, یہ پریزیڈنٹ ہیں, علی لشاری ہیں, رفیق خان ہیں, رمضان لغاری ہیں, باقی دوست ہیں. یہ بتا رہے تھے کہ مارچ کا کوئی 3 ارب روپیہ دے کر سٹی بینک کا پھر بھی 1.5 ارب روپیہ کمایا. تو اب تو یہ حج آپریشن بھی ہونا ہے اور روٹس بھی کھل رہے ہیں. یورپ اگر کھل جاتا ہے, پھر اگر آپ ایک چھوٹی سی ایک مثال میں اور آپ کو کچن یہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں, جو آپ بیٹھتے ہیں تو چائے وائے دیتے ہیں, کھانا دیتے ہیں, اس کی بیڈ آتی ہے, ایئر بلو آتی ہے اور کچن کوزین آتی ہے. وہ بیڈ دیتی ہے 1 ارب 32 کروڑ کی, اس کی لوئسٹ ہے. ایئر بلو کو ٹیکنیکلی آؤٹ کر دیا جاتا ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز میں. تو 1.32 میں دے دینا جی, 1.32 میں اس کو 1.32 کی بجائے اس کو اٹھا کر دوبارہ پھر اشتہار دیا جاتا ہے اور اس کو 1.61 کر دیا جاتا ہے. 1 ارب 61 کروڑ کا کر دیا. آپ ٹیکنیکلی اگر آؤٹ ہوگی, آپ نے ایک بڈ مانگی, ایک فارم ٹیکنیکلی آؤٹ ہوگی ہے, جو لوسٹ ہے اس کو دے دیں. نہیں دے رہے, دوبارہ سے پھر. اور یہ ایک داستان ہے, آپ ان سے بیٹھ کر سنیں پرزے کس طرح سے بک رہے ہیں, جیسے کوئی لوٹ کا مال ہو, اس کی سیر لگی ہوئی ہے. روز پھر کہتے ہیں جی جہاز, یہ جی دیکھیں پر جہاز بندے بڑے زیادہ ہیں. یہ بھی دنیا کی واحد مثال ہوگی, 2 افسر ہیں اور 1 ورکر ہے پی اے اے. یہ کہیں دنیا میں ہے؟ آپ کے پاس ڈائریکٹرز کتنے ہیں, ایئر مارشلز کتنے بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے؟ یہ فیصلہ جو ہے یہ کوئی یونین کرتی ہے کہ کتنے افسر ہوں گے؟ پروموشن یونین کرتی؟ یہ تو نہیں کرتی. تو یہ چیزیں جو ہیں اس وقت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ پرائیویٹائزیشن کرنا چاہتے ہیں, بلکہ اس کے ذریعے کوئی اپنے بہت کسی لاڈلے کو
جنہیں بینکس بھی پہلے دیے ہوئے ہیں اور بھی چیزیں دی ہوئی ہیں، ان کو یہ دینا چاہ رہے ہیں. ہم اس کے خلاف بھرپور مزاحمت کریں گے اور اس کو بالکل کسی قسم کی کوئی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے. ایک اور بات کہ اس وقت بجٹ کی آمد ہے. میرے ساتھ یہ کافی ساتھی آج لیبر کے بھی آئے ہیں. یہ بھی ہماری پیپلز یونٹی جو ہے یہ جیتی ہوئی ہے. اس وقت نظر شاہ صاحب ہمارے پنجاب کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں. ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تنخواہیں پچھلے 5 سالوں میں نہیں بڑھائی گئی. کبھی 5%، کبھی 10%، کبھی 5%. مہنگائی کتنی بڑھ رہی ہے؟ 40%. تو اس حساب سے آج یہ مطالبہ ہم رکھ رہے ہیں کہ اس وقت مہنگائی کے تناسب سے، وہ تو اس سال کی ہے نا، لیکن جو پچھلے سالوں میں بھی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا، تو اس تناسب سے ہم 100% پینشنز کے اندر اور 100% تنخواہوں کے اندر اضافہ مانگ رہے ہیں.